امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی کے نواسے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلط بیانی لوگ جیسے لوگ آج کرتے ہیں اس دور میں بھی کرنے لگے، تو یہ امام ابو حنیفہ سے بدظن ہو گئے۔ جب امام ابو حنیفہ سے ان کی حج میں ملاقات ہوئی، امام ابو حنیفہ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے کر اعتراض منہ چہرہ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو کہنے لگے ناراضگی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آپ میرے نانا جان کے حدیث کو چھوڑ کر اپنا رائے، اپنا دین، اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، نانا جان کی حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو سننا، ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں سننا۔ مسئلہ دھیان سے سمجھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو سننا، ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں سننا۔ لوگ میرے بارے میں سنیں، غلط، فلاں مولانا غلط ہیں، ان کا طور و طریقہ ٹھیک نہیں، میرے بارے میں سنیں مگر مجھے سنے نہیں ہیں۔ اسی طرح کسی کو سننا اور کسی کے بارے میں سننا، دونوں میں فرق ہے۔ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں سنا کہ امام ابو حنیفہ اپنی رائے چلاتے ہیں، اپنی قیاس چلاتے ہیں، قرآن حدیث کو پر مسئلہ نہیں بتاتے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں سنا مگر امام ابو حنیفہ کو سنا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے امام جعفر سے کہا آپ نے میرے بارے میں سنا مگر مجھے سنا نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ہمیشہ آپ کے نانا جان کے حدیث کا خیال رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ نمازیں عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز سب سے اہم عبادت ہے ساری عبادتوں میں، لیکن میری یہ رائے ہوتی ہے کہ نماز اہم عبادت ہے۔ جب حائضہ عورت حالت حیض میں ہو تو اس سے آپ کے نانا جان نے کہا کہ اس سے نمازیں معاف ہو جاتی ہے مگر جو روزہ ہے اس کو قضا کرنی پڑتی ہے، روزہ قضا کرنی پڑتی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ نماز اہم عبادت ہے، نماز کو قضا کرے، روزہ کو معاف کر دیا جائے، روزے کو معاف کر، یہ میری رائے ہے۔ مگر میں نے اپنے نانا جان کے حدیث کا خیال رکھتے ہوئے میں نے مسئلہ بتایا کہ حائضہ عورت روزے کو اس سے نماز معاف ہے مگر روزے کی قضا کرے۔ دوسرا مسئلہ، عورت یہ صنف نازک ہوتی ہے، اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب وراثت کا مال تقسیم ہو، وراثت کا مال تقسیم ہو، میری رائے ہے کہ عورت کو 2 حصہ دیا جائے۔ مرد مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، وہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے، اسے 1 حصہ دیا جائے، یہ میری رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، مگر آپ کے نانا جان نے کہا کہ مرد کو 2 حصہ دیا جائے، عورت کو 1 حصہ دیا جائے۔ میں نے اپنے نانا جان کی حدیث کا خیال کرتے ہوئے میں نے مرد کو 2 حصہ دیا ہے، عورت کو 1 حصہ دیا ہے۔ جب امام جعفر امام ابو حنیفہ کو سنے تو ان کے معتقد بن گئے، تو اسی لیے کسی کے بارے میں سننا اور کسی کو سننا دونوں میں فرق ہے۔ تو مسائل قرآن و حدیث میں پہلے سے موجود